السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی آج کا لیسن سٹارٹ کرتے ہیں۔ آج ہم پڑھیں گے چار آیتیں پڑھیں گے 200 سے لے کر 203 تک، ٹھیک ہے؟ یہ ٹوٹل 4 آیتیں ہو گئی۔ چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ چلیں جی آیت نمبر 200۔ آپ قرآن پاک کھولیں اور لکھنا سٹارٹ کریں۔ فَإِذَا، پھر، اِذا جب۔ فا کا 3 مطلب میں نے آپ کو فا کے لکھائے تھے۔ پھر، جب، پھر، تو اور بس، اس میں سے آپ کوئی بھی لگا سکتے ہیں۔ فَإِذَا، پھر جب، قَضَيْتُمْ، قَضَی ادا کر چکو، تم، پھر جب تم ادا کر چکو، مناسککم، مناسک کا تو مناسک کی ترجمہ یا طریقے یا مناسک بریکٹ میں لکھ لیں حج کے، کم اپنے، یعنی اپنے حج کے مراسم یا حج کے مناسک ادا کر چکو۔ فَاذْکُرُوا، تو، اذکروا یاد کرو، تو یاد کرو، اللہ کو، کَذِکْرِکُم، کا میں نے آپ کو میننگ بتایا تھا، جیسے، جیسے، ذکرکم یاد کرتے ہو، تم، جیسے تم یاد کرتے ہو، آباءکم، آباء و اجداد یا باپ دادا، کم اپنے آباء و اجداد کو، او یا اشد، اس سے بھی زیادہ، ذکراً یاد کرنا یا یاد کرو، یعنی اس سے بھی زیادہ ذکرہ یاد کرو۔ پھر، من سے، الناس لوگ، تو اس کا محاورہ کیا بنے گا؟ پھر لوگوں میں سے، ٹھیک ہے؟ فَمِنَ النَّاسِ، پھر لوگوں میں سے، من جو، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا آتی دے نا ہمیں، فی میں الدنیا دنیا، و اور ما نہیں، ما کا مطلب یہاں پر نہیں ہوگا، ویسے ما کا مطلب جو بھی ہوتا ہے، ما نہیں، لہو لام لیے، ہو اس کے لیے، وما لہو اور نہیں اس کے لیے، فی میں الآخرتی آخرت، من کچھ، من کا مطلب سے بھی ہوتا ہے اور کچھ بھی ہوتا ہے، من کچھ، خلاقن حصہ، و اور، من سے، ہم ان، ومنہم اور ان میں سے، من جو،
یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتینا عطا کر ہمیں یا دے ہمیں، فی میں الدنیا دنیا، فی الدنیا دنیا میں، حسنتاً بھلائی، و اور، فی میں الآخرتی آخرت، و فی الآخرتی اور آخرت میں، حسنتاً بھلائی، و اور، قنا بچا ہمیں، اور بچا ہمیں، عذابا عذاب سے، الناری آگ کے، وقنا عذاب النار اور ہمیں بچا آگ کے عذاب سے، اولئک یہی لوگ، اولئک یہی لوگ ہیں، لہم لام لیے، ہم ان کے لیے، نصیب حصہ ہے، مما دو لفظ ہیں، من اور ما، من سے، ما جو، مما اس سے جو، مما اس سے جو، کسبو انہوں نے کمایا، واللہ و اور، اللہ اللہ، سریع جلد، حسابی حساب لینے والا ہے، واللہ سریع الحساب اور اللہ جلد حساب لینے والا ہے، وَاذْکُرُوا و اور، اذکروا یاد کرو، اللہ اللہ کو، فی میں ایام دن، معدودات گنتی کے، چند چند دن یا گنتی کے دن، وَاذْکُرُوا اللہ اور یاد کرو اللہ کو، فی ایام معدودات گنتی کے چند دنوں میں یا مقررہ دنوں میں، اور یہ دن کون سے ہیں اس کو بریکٹ میں لکھ لیں، ایام تشریق، میں پھر آپ کو ڈیٹیل میں بتاؤں گی کیا ہے ایام تشریق، فمن ف تو، من جو، تعجل عجلت سے نکلا ہوا ہے، جلدی چلا گیا، تعجل جلد چلا گیا، فی میں یومینی دو دن، یوم ہوتا ہے ایک دن، اور جب اس کے آگے آئینی یا آنی لگ جاتا ہے تو یہ تثنیہ بن جاتا ہے، یعنی دو۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عربی میں ایک کے لیے الگ لفظ ہوگا، جمع کے لیے الگ لفظ ہوگا، اور دو چیزوں کے لیے ایک الگ لفظ ہوگا، ٹھیک ہے نا، جس کو ہم دو کو ہم کہتے ہیں مثنیٰ۔ تو جب دو کی بات ہوگی تو ایک الگ لفظ آئے گا، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ عام طور پر اس کے آگے آنی یا عینی آتے ہیں۔ تو اب یہ آ رہا ہے نا یومینی، اس کا مطلب ہے دو دن۔ فلا فا تو، لا نہیں تو نہیں، اسم گناہ، علیہ علی پر، ہی اس پر، و اور،
من جو یا جس نے یا جو تأخرا تاخیر کی فلا تو لا نہیں اسم گناہ علیہ علی پر ہی اس پر. لمن اتقا لی یہ لام زیر لی کا مطلب کے لیے، من جو، لمنی اس کے لیے جو، اتقا ڈرتا رہا یا تقوی اختیار کرتا رہا. واتقوا اللہ وا اور اتقو ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا وا اور اعلموا جان لو، انکم انا یہ کہ تم الیہ الی طرف ہی اس کی طرف تحشرون جمع کیے جاؤ گے، اس کی طرف جمع کیے جاؤ گے. اچھا تھوڑی سی اس کو سمجھ لیں. ہمارا حج کا ٹاپک چل رہا ہے پچھلے 2 لیسن سے. ایک طرح سے پورا حج کا طریقہ اس میں اللہ تعالیٰ سکھا رہے ہیں. تو اس کو آپ اچھی طرح سے اگر سمجھیں تو آپ کو حج انشاءاللہ آپ جب حج پہ جائیں گے تو آپ کو بہت زیادہ آسانی ہوگی اس کو ادا کرنے میں. تو اب یہاں پر کیا فرمایا، فَإِذَا پھر جب قضیتم تم ادا کر چکو، مناسککم اپنے حج کے مناسک پورے کر چکو، پھر کیا کرو، فاذکروا اللہ تو یاد کرو اللہ کو، ذکر کرو اللہ کا ذکرکم آباءکم جیسے کہ تم ذکر کرتے ہو اپنے باپ دادا کا، او یا اشد ذکرن اس سے بھی زیادہ ذکر کرو اللہ کا. اچھا یہ کیا اب بات کیا تھی کہ یہاں پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب تم اپنے تمام حج کے مناسک ادا کر چکو تو پھر اللہ کا ذکر کرو جیسے کہ تم اپنے باپ دادا کا ذکر کیا کرتے ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ کا ذکر اس سے بھی زیادہ شد و مد کے ساتھ کرو. یہاں پر مناسک حج ادا کر لینے سے مطلب یہ ہے کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ عرفات کا قیام جو ہے اصل میں وہ حج ہے. جس دن حج پڑھا جاتا ہے تو وہ کیا ہوتی ہے، عصر اور ظہر کی نماز جو اکٹھی پڑھی جاتی ہے میدان عرفات میں، تو یہ حج ہوتا ہے. تو اس کے بعد عرفات کا جب قیام ہو گیا، پھر اس کے بعد مغرب سے جیسے ہی مغرب کا ٹائم ہوا تو وہاں سے نکل کر مزدلفہ چلے جاتے ہیں، وہاں پر رات قیام کرتے ہیں حاجی، اور پھر وہاں سے کنکریاں اکٹھی کرتے ہیں جو کہ شیطان کو مارنی ہوتی ہیں، اور پھر وہاں پر نماز فجر ادا کر کے تو پھر واپس مینا آتے ہیں. اور اب جب مینا آتے ہیں تو یہ اب یہاں سے بات شروع ہو رہی ہے کہ جب مینا پہنچتے ہیں تو وہاں پہنچ کر یہ مصروف ترین دن ہوتا ہے حاجیوں کے لیے کہ یہاں پر آ کر پہلے انہوں نے کنکریاں مارنی ہوتی ہیں شیطان کو، جو بڑا شیطان ہے اس کے بعد انہوں نے جانور قربان کرنا ہوتا ہے، اور جانور قربان کرنے کے بعد اپنے بال اتروانے ہوتے ہیں اور پھر احرام کھولنا ہوتا ہے. اور یہ 10 ذی الحج کا دن ہوتا ہے جو بیسیکلی عید کا دن ہوتا ہے. اصل میں یہ وہاں پر عید ہوتی ہے. تو پھر اس کے بعد وہ نہا دھو کے احرام کھول کے تو اچھے کپڑے پہن لیتے ہیں، اپنے عید کا لباس پہن لیتے ہیں. تو اس کے بعد پھر 2 یا 3 دن مزید مینا کے میدان میں ہی حاجی قیام کرتے ہیں اور وہاں پر اللہ کا ذکر کرنا چاہیے. اب ہوتا یہ تھا کہ جو پرانے جاہلیت کے زمانے میں یہ ہوتا تھا کہ جو لوگ آتے تھے حج کرنے کے لیے وہ جب یہاں آتے تھے تو سب ارکان پورے کرنے کے بعد جو دن انہوں نے یہاں پر 2 یا 3
گزارنے ہوتے تھے تو وہ دن مینا کے قیام میں ایک میلے کا سما ہوتا تھا. وہاں پر ایک میلہ سا لگ جاتا تھا اور لوگ جو تھے وہاں پہ خوب موج مستی کرتے تھے. اور چونکہ اس زمانے میں شعر و شاعری کا بڑا رواج تھا تو تمام قبیلے جو تھے ان کے شاعر ہوتے تھے. وہ بڑے بڑے اپنے اسلاف کے بارے میں قصیدے پڑھتے تھے. مشاعروں کی محفلیں ہوتی تھیں اور اپنے باپ دادا اور بڑے لوگوں کا خوب ذکر کیا جاتا تھا. اور اس سارے قصے میں اللہ کا ذکر کوئی نہیں کیا جاتا تھا. تو یہاں پر یہ بتایا جا رہا ہے ان کو کہ تم جب واپس آؤ مناسک پورے کرنے کے بعد، جب اپنا احرام کھول دو تو اس وقت یہ مینا کے بہت قیمتی دن ہوتے ہیں. ان دنوں میں اللہ کا ذکر کیا کرو، بجائے اس کے کہ اپنے باپ دادا کے قصیدے پڑھو. اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو، اس کی تعریف کرو، اس کی کبریائی بیان کرو. اور جس طرح تم اپنے آباء و اجداد کا ذکر کرتے تھے اس سے بھی زیادہ بڑھ کے اللہ کا ذکر کرو. یعنی کہ یہ دن جو ہیں ان میں خوب اللہ تعالیٰ کی یاد کرو، خوب اللہ کا ذکر ادا کرو. اور بہت قیمتی دن ہے اور بہت دعاؤں کی قبولیت کے دن ہیں. اور پھر انہی دنوں میں جب احرام کھول دیا جاتا ہے تو پھر حاجی یہاں سے مینا سے جاتے ہیں کعبہ شریف میں اور وہاں پر طواف اور سعی کرتے ہیں اور اس کو طواف زیارہ کہتے ہیں. اور یہ بھی ایک حج کا حصہ ہے. ٹھیک ہے. اور پھر وہ طواف زیارہ کرنے کے بعد واپس مینا میں آ جاتے ہیں اور یہاں پر قیام کرتے ہیں. اچھا آگے اب کیا فرمایا اللہ تعالیٰ نے؟ فَمِنَ النَّاسِ اور لوگوں میں سے، من جو، یقولو کہتا ہے، ربنا اے ہمارے رب، آتنا ہمیں عطا کر فی الدنیا دنیا میں، وما لہو اور نہیں اس کے لیے فی الآخرتی آخرت میں من خلاق کوئی حصہ. تو یہاں پر دو طرح کی دعائیں اللہ تعالیٰ نے بتائیں کہ دو طرح کے لوگ ہیں. اللہ کہتے ہیں کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو ان قیمتی دنوں میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا کرتے ہیں؟ صرف دنیا مانگتے ہیں. یعنی کہ ان دنوں میں عرض حرم میں پہنچ کر دوران حج میں جہاں جگہ جگہ قبولیت کے مقامات ہیں تو اس وقت ان کی ساری دعائیں جو ہیں وہ دنیا کے لیے ہوتی ہیں، اپنی مال کے لیے، اولاد کے لیے، کاروبار کے لیے، اور کوئی مشکلیں پریشانیاں ہیں ان کے لیے. بس ان کی ساری دعائیں دنیا سے ریلیٹڈ ہوتی ہیں. کیونکہ ان کے دلوں میں دنیا رچی بسی ہوتی ہے. جیسے کہ بنی اسرائیل کے دلوں میں بچھڑے کا تقدس تھا اور اس کی محبت تھی، اسی طرح سے ان لوگوں کے دلوں میں دنیا کی محبت گھر کر چکی ہوتی ہے. لہٰذا وہاں جا کر بھی یہ صرف دنیا ہی کے لیے دعائیں مانگتے ہیں. تو دنیا کے لیے دعا مانگنے سے منع نہیں کیا گیا، مانگنی چاہیے. ہمیں دنیا میں جو کچھ چاہیے ہم نے ظاہر ہے اللہ ہی سے مانگنا ہے اور مانگنا بھی چاہیے، لیکن صرف دنیا نہیں مانگنی چاہیے. یہاں پر یہ بات بتائی جا رہی ہے. تو اللہ کہتے ہیں کہ جو لوگ صرف دنیا مانگتے ہیں یہاں پر آ کر، تو وہ مانگتے ہیں دنیا میں ان کو دے دوں گا. قبولیت کی گھڑیاں، قبولیت کی جگہ ہیں جو وہ مانگیں گے میں ان کو عطا کروں گا، لیکن آخرت میں پھر ان کو کچھ نہیں ملے گا. آخرت میں ان کو کوئی حصہ نہیں ملے گا. اور پھر دوسرے بات کیا بتائی اللہ تعالیٰ نے؟ وَمِنْهُمْ اور ان میں سے، یہ جو حاجی لوگ ہیں ان میں سے، من کچھ، یقولو وہ کہتے ہیں، ربنا اے ہمارے رب، آتنا فی الدنیا حسنہ ہمیں عطا کر دنیا میں بھلائی، وفی الآخرتی حسنہ اور آخرت میں بھی بھلائی عطا کر، وقنا عذاب النار اور ہمیں آگ کے عذاب سے بچا لینا. تو دوسری کیٹیگری کون سی ہے لوگوں کی؟ کہ جو دعا اس طریقے سے مانگتی ہے کہ وہ دنیا بھی مانگتی ہیں، دنیا کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں اور آخرت کی بھلائیاں بھی مانگتے ہیں اور اللہ کے عذاب سے بھی پناہ مانگتے ہیں. تو اصل میں یہ دعا ہے جو مانگنی چاہیے، دنیا بھی مانگے اور آخرت بھی مانگے. اور یہی وہ دعا ہے جو کہ طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود کے درمیان جب چلا جاتا ہے تو اس ٹائم مانگنے کا حکم ہے. کہ دنیا کے سب سے بڑی جو ایک خیر یا ایک بھلائی ہے وہ ایمان اور ہدایت ہے. اور دنیا کی کوئی نعمت اس وقت تک نعمت ہے ہی نہیں جب تک کہ اس کے ساتھ ایمان اور ہدایت نہ ہو. تو سب سے پہلے ہمیں اپنے ایمان اور ہدایت کی سلامتی مانگنی ہے اللہ تعالیٰ سے، اور اس کے ساتھ پھر دنیا بھی مانگیں.
دنیا بھی اللہ تعالیٰ سے ہم مانگ سکتے ہیں، لیکن ایسا نہ ہو کہ دنیا مانگتے مانگتے ہم آخرت بھول جائیں۔ تو دنیا کی نعمتیں مانگیں، لیکن اس طرح مانگیں کہ یا اللہ یہ سب کچھ مجھے عطا فرمائے، لیکن میرے ایمان کے ساتھ۔ ایسا نہ ہو کہ یہ سب کچھ مجھے مل جائے لیکن میرا ایمان رخصت ہو جائے۔ تو اس لیے یہ دعا مانگنے کا اللہ تعالیٰ نے حکم فرمایا، اور یہ تو سب کے لیے ضروری ہے کہ جب وہ طواف کریں تو اس طواف کے ہر چکر میں رکن یمانی سے لے کر حجر اسود تک اور کوئی دعا نہیں مانگ سکتے سوائے اس دعا کے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کو پسند بھی ہے۔ اور آگے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اولئک لہم نصیب مما کسبوا، انہی لوگوں کے لیے حصہ ہوگا اس میں سے جو انہوں نے کمایا، واللہ سریع الحساب، اور اللہ بہت جلد حساب لینے والا ہے۔ تو یہاں پر کیا فرمایا کہ جو کچھ بھی انہوں نے کمایا ہے اس میں اگر خلوص ہے، ریاکاری نہیں ہے، ان کے تمام آداب اور شرائط انہوں نے اس کو سامنے رکھتے ہوئے اپنا عمل کیا ہے، تو پھر ان کو ان کا حصہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ بہت جلد حساب لینے والے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو حساب چکانے میں دیر نہیں لگتی، بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے کہ اگر دنیا میں اللہ نے چھوٹ دے بھی دی تو پھر آخرت کی عدالت تو لگنی ہے، اور وہ بہت جلد وہ وقت آنے والا ہے جب اللہ کے حضور پیشی ہوگی اور ہمیں اپنے کیے کا وہاں حساب دینا ہوگا۔ اور ہمیں وہ وقت بہت دور لگتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا اشارہ کر کے اپنی دونوں انگلیوں کو جوڑتے ہوئے کہ مجھ میں اور قیامت میں اتنا ہی فاصلہ ہے جتنا آپ کی جو انڈیکس فنگر اور یہ جو مڈل فنگر ہے ان کے درمیان ہے، اور کتنا تھوڑا سا گیپ ہے، بس اتنا ہی فاصلہ ہے۔ تو اس کا مطلب ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت بہت قریب ہے، کیونکہ اللہ کا تو ایک دن جو ہے وہ 1000 اور 5000 سال کے برابر ہے۔ تو اس حساب سے تو آپ دیکھیں تو واقعی قیامت تقریباً پہنچی بھی ہے، ہمیں بہت وقت لمبا لگ رہا ہے۔ آگے فرمایا وَاذْكُرُوا اللَّهَ فِي أَيَّامٍ مَّعْدُودَاتٍ، اور یاد کرو اللہ کو گنتی کے چند دنوں میں، اور ذکر کرو اللہ کا گنتی کے چند دنوں میں۔ یہ چند دن کون سے ہیں؟ ان دنوں کو ایام تشریق کہتے ہیں، اور اس سے مراد ذی الحج کی 11، 12 اور 13 تاریخ ہے۔ ٹھیک ہے، یہ 3 دن ذی الحج کے جو ہیں یہ ایام تشریق ہیں، اور ان کو کہتے ہیں چند دن میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ جو چند دن، اب آپ کو یاد کریں کہ 10 ذی الحج کو سب حاجی جو تھے وہ مینا میں پہنچے، انہوں نے قربانی کی، اور وہ 10 ذی الحج کا دن عید کا دن تھا۔ تو 10 جو تھی وہ عید کا دن ہو گیا۔ اب اس کے بعد 11، 12 اور 13 یہ 3 دن جو ہیں یہ قیام کرنا ہوتا ہے مینا میں، اور پھر اس کے بعد شیطان کو انہی دنوں میں کنکریاں مارنی ہوتی ہیں، انہی دنوں میں طواف زیارت کرنا ہوتا ہے۔ تو یہاں فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ ان 3 دنوں میں بھی، یعنی عید کے بعد کے جو دن ہیں جو تمہارا قیام ہے مینا میں، تو اس میں بھی اللہ تعالیٰ کو خوب یاد کرو، یہ بھی ذکر کے دن ہیں، ان دنوں کو ضائع مت کرو۔ فَمَن تَعَجَّلَ فِي يَوْمَيْنِ، پھر جو جلد واپس آ گیا 2 دنوں میں، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس میں کوئی گناہ نہیں ہے۔ وَمَن تَأَخَّرَ، اور جس نے دیر کی، فَلَا إِثْمَ عَلَيْهِ، تو اس میں بھی کوئی گناہ نہیں ہے۔ تو اس میں اصول یہ ہے کہ اجازت ہے کہ آپ 2 دن عید کے بعد قیام کریں مینا میں، اور 2 دن کے بعد آپ وہاں سے واپس آ جائیں مکہ مکرمہ۔ اور اگر آپ 1 دن فالتو اور لگانا چاہتے ہیں تو وہ بھی لگا سکتے ہیں، تو 3 دن قیام کر لیں اور پھر آپ 3 دن کے بعد واپس آ جائیں مکہ مکرمہ میں۔ یہ حاجیوں کو اس کی اجازت ہے کہ چاہے تو 2 دن رہ لیں، تو چاہے تو 1 دن اور بڑھا کے 3 دن گزار لیں، لیکن ان تینوں دنوں میں اللہ کا خوب ذکر کرنا ہے۔ اور آگے فرمایا لمن اتقی، اس کے لیے جو ڈرتا رہا، یعنی کہ ان دنوں میں بھی اصل چیز تقوی ہے، کہ اگر اس سے فرق نہیں پڑتا کہ 2 دن میں واپس آ جائیں، اور اگر کوئی 3 دن لگا لے لیکن اس کے اعمال میں اخلاص نہیں ہے، تقوی نہیں ہے، تو فائدہ کوئی نہیں ہوگا۔
تو کم وقت لگا کے اگر تقوی والا اخلاص والا لگائیں گے تو وہ زیادہ اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا۔ واتقوا اللہ، اور ڈرو اللہ سے، وَاعْلَمُوا، اور جان لو، انکم، یہ کہ تم، الیہ، اسی کی طرف تحشرون، جمع کیے جانے والے ہو، کہ تم سب جو ہو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور یہ بات اچھی طرح ذہن نشین کر لو کہ تم نے ایک روز اسی کے سامنے جمع کیے جانا ہے، تم سب کو ہانک کر اسی کی جناب میں حاضر کیا جائے گا۔ یہ پھر اللہ تعالیٰ نے اپنے سے کانشیس رہنے کے حکم عطا فرمایا اور فرمایا کہ اللہ سے ہمیشہ کانشیس رہو اور ڈرتے رہو، کیونکہ اس دنیا میں نہیں تو ایک وقت آنے والا ہے کہ اس کی عدالت میں پیشی ہونی ہے، اور جو کچھ ہم یہاں کریں گے اس کا ہمیں جواب دینا ہے۔ اللہ تعالیٰ وہ دن ہماری زندگی کا بہترین دن بنائے جس روز ہم اس سے ملاقات کریں، اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔